ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص استادوں کی جگہ حاصل کرنے والے استاد الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے استاد گرامی قدر عالی مرتبت حضرت مولانا محمد مرسلین صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظامت فرما رہے عزیزم مولانا محمد سالم سلمہ، اور پنڈال کے اندر تشریف فرما تمام ہی معزز حضرات. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم لوگ دین کی نسبت پر، قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، یاد رکھو، جب بھی ہم کسی دینی جلسے میں شرکت کریں تو عمل کی نیت سے بیٹھیں، سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں، اپنے اندر بدلاؤ کی نیت سے بیٹھیں. اگر آدمی کی نیت سمجھنے کی ہو، اپنے اندر بدلاؤ کی ہو، تو پھر ایک بات بھی اس کے لیے بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، عِذْنِي یا رسول اللہ وَأَوْجِزْ، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مگر وہ نصیحت مختصر ہو، چھوٹی سی ہو. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا لا تغضبن، دیکھو بھائی غصہ نہ کریو. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، امت کے مزاج کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے. آپ کو پتا تھا کہ یہ آدمی بڑا غصیلا ہے. آپ نے ویسی ہی ٹیبلیٹ دے دی. آپ نے فرمایا غصہ نہ کریو. روایتوں میں آتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے وہ صحابی ٹھنڈے پڑ گئے. ایک اور صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، ایُّ الاسلامی افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اسلام کی کون سی خوبی، کون سی بات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقری الضیف، کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا. آپ نے ٹیبلیٹ بڑی عجیب دی، اس لیے کہ
آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آدمی مہمانوں کو دیکھ کر دبکتا ہے اور چھپتا ہے، تو ویسے ہی آپ نے ٹیبلٹ دے دی۔ تو بہرحال اگر آدمی عمل کی نیت سے بیٹھے تو ایک بات بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور اگر عمل کی نیت نہ ہو، اپنے اندر بدلنے کی نیت نہ ہو، تو پھر ایک بات کیا گھنٹوں کی باتیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ میرے دوستو، میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ دیکھو، آج ہم اگر اس عالم اسلام کا سروے کریں اور اس عالم اسلام کے اندر غور و فکر کریں، اسی ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر اگر آج ہم سروے کریں کہ آج یہ اللہ کو ماننے والا یا اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا اگر ہم اس پوری دنیا کا سروے کریں، اس عالم اسلام کے اندر ایک دائرانہ نظر ڈالیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج یہ اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، نبی کو اپنا دل دے کر کے زندگی گزارنے والا، آج اس کو پریشان کیا بھی جا رہا ہے اور خود یہ پریشان ہو بھی رہا ہے۔ ایک تو اس کو پریشان کیا جا رہا ہے پلانوں کے اعتبار سے، سازشوں کے اعتبار سے، اور ایک یہ پریشان ہو بھی رہا ہے اپنی غلطیوں کے اعتبار سے، اپنی بدعمالیوں کے اعتبار سے۔ کھل ملا کر کے آج اس دنیا کے اندر یہ مسلمان پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ یوں سمجھئے کہ جیسے ایک کھمبا اور ایک ستون، اس کو بیچوں بیچ کھڑا کر دیا جائے اور چاروں طرف سے لوگ اس کے اوپر حملہ کریں، اسی طریقے سے آج یہ مسلمان بیچوں بیچ کھڑا ہے، چاروں طرف سے لوگ اس کے اوپر حملہ آور ہیں۔ یہودیت بھی، عیسائیت بھی، مجوسیت بھی، طرح طرح کے فرقے کے لوگ آج اس مسلمان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ کہیں روہنگیت کہہ کر کے ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو آگ میں ڈال کر کے جلایا جا رہا ہے، اور کہیں دہشت گرد بتا کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو دھکیلا جا رہا ہے۔ کھل ملا کر کے آج یہ مسلمان پریشان ہے، ہر میدان میں اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ دنیا کے ہر میدان میں پیچھے ہے۔ ہاں میں مان لیتا، میں صبر کر لیتا کہ چلو میرا مسلمان بھائی یہ دنیا کے میدان میں آگے نہیں ہے، یہ دنیا کے میدان میں پیچھے ہے، ہاں یہ دین کے میدان میں بڑا آگے ہے، ہاں اس کی نمازیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی تہجدیں بڑی مضبوط ہیں، اس کا راتوں کا رونا بڑی مضبوط ہے، یہ آپس میں ہمدردیاں بڑی مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے، اس کا آپسی اتحاد و اتفاق بڑا مضبوط ہے، ہاں یہ علماء کی قدر بڑی مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جہاں بھی دیکھو ہر میدان میں یہ پیچھے ہے اور ہر جگہ یہ صفر ہے، نہ دنیا کے میدان میں کامیاب، نہ دین کے میدان میں کامیاب۔ دنیا کے میدان میں تو اس لیے نہیں کہ دنیا والوں نے پیچھے دھکیل دیا، دین کے میدان میں اس لیے نہیں کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پیچھے کو دھکل گیا۔ میرے دوستو، آج یہ پریشانیاں، آج یہ مصیبتیں میرا اور آپ کا مقدر بن چکی ہیں، لیکن تیرے دل کی تسلی کے لیے، چونکہ مجھے لمبی تفصیل میں نہیں جانا، تیری دل کی تسلی کے لیے ایک بات بتاتا چلوں۔ آج یہ پریشانیاں،
آج یہ مصیبتیں، آج یہ مشکلات جو میرا اور آپ کا مقدر بن چکی ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے اور آپ کے نصیبوں میں اس وقت سے ہیں کہ جس وقت سے اللہ کو ماننے والا اس روئے زمین پر آیا تھا، اس وقت سے ہی یہ پریشانیاں میرے اور آپ کے نصیبوں میں ہیں۔ لیکن ان پہلے لوگوں میں اور آج کے مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں میں ایک فرق ہے جو علماء مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے اوپر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، انہوں نے ان کے حل تلاش کر لیے، وہ آگے بڑھ گئے، میدان کو فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے پاس ان پریشانیوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج میں اور آپ بے خبر سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، نہ جانے یہ مسلمان کس چیز کے انتظار میں ہے۔ کیا تجھے اس چیز کا انتظار ہے کہ جب لوگ تجھے پریشان کریں گے، مصیبتوں میں ڈالیں گے، اللہ تیری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا، ابابیلوں کا لشکر بھیج دے گا۔ یاد رکھنا، اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دینا کہ آج مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آج میں اور آپ بے خبر سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ جو بے خبر سو جاتے ہیں، خواب غفلت میں سو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد تو ان کے لیے آتی ہے جو میدانوں میں اتر جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اپنا دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جانتی ہے، یہ تاریخ جانتی ہے، یہ علماء ہمیں بتلاتے ہیں کہ جب بھی باطل آیا ہے، باطل طاقت کے ساتھ آیا، باطل قوت کے ساتھ آیا، باطل تاج و تخت کے ساتھ آیا، باطل حکومت کے ساتھ آیا، لیکن حق اس کے مقابلے میں بالکل کمزور ہے، بالکل لاچار ہے، عاجز و انکسار ہے۔ حق کے پاس نہ طاقت ہے، حق کے پاس نہ قوت ہے، حق کے پاس نہ تاج و تخت ہے، لیکن تاریخ جانتی ہے کہ جب بھی باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ ہوا ہے تو باطل طاقت میں ہونے کے باوجود زمین کے نیچے گیا ہے۔ آج تجھے مثال دیتا چلوں، اس روئے زمین کے اوپر ایک زمانہ آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی سے پہلے ایک زمانہ آتا ہے جسے میں اور آپ فرعون کا زمانہ کہتے ہیں۔ فرعون طاقت میں ہے، فرعون قوت میں ہے، فرعون کے پاس تاج و تخت ہے، فرعون کے پاس سلطنت ہے، فرعون کے پاس حکومت ہے، فرعون کے پاس میں فوج ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں حق کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حق بالکل کمزور ہے، حضرت موسیٰ کے پاس میں نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ تاج و تخت ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب بھی باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ ہوا ہے، اور لوگوں یہ دنیا جانتی ہے جب بھی فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اور خدا کی قسم فرعون طاقت میں ہونے کے باوجود سمندر کے نیچے کے تہہ میں گیا ہے، اور اللہ نے اس کو سمندر کے اندر یہ غرق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جس کے ساتھ میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ذرا اور آگے چل، ایک زمانہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے، وہ معاشرہ ستاروں کو پوجتا ہے، سورج کو پوجتا ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت بنائے جاتے ہیں، ان کا باپ خود بت بنا کر کے بیچتا ہے۔ یہ موحد کا امام اللہ کی توحید کو لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، باپ ساتھ نہیں ہے، خاندان والے ساتھ نہیں ہے، بستی والے ساتھ نہیں ہے،
اور وقت کا نمرود ساتھ نہیں ہے۔ وقت کے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت ابراہیم بالکل کمزور ہیں، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا اور جو ہے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سے ذلیل کر دیا۔ اور آگے چل ان سب کو چھوڑ دیجئے، ایک زمانہ آتا ہے میرے اور آپ کے نبی کا زمانہ، جب میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آنکھیں کھولی، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، آپ کچھ بڑے ہوئے، والدہ کا سایہ سر پر نہیں ہے، جب آپ کچھ اور بڑے ہوئے، چچا بھی دنیا سے چل بسے، جب کچھ اور بڑے ہوئے، دادا بھی رخصت ہو گئے، اور جب آپ جو بڑے ہوئے آپ کو نبوت ملی، آپ کی دیوانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ تنہا ہیں، نبوت کو لے کر کے مکے میں گھوم رہے ہیں، مکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ طائف میں پہنچتے ہیں کہ شاید میرا وہاں مرکز بن جائے، میرا وہاں کوئی معاون مل جائے، آپ وہاں جاتے ہیں، طائف کے تینوں سرداروں سے بات کرتے ہیں، وہاں کے سردار آپ کو منع کر دیتے ہیں، اور خالی منع نہیں کرتے بلکہ آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیتے ہیں کہ ان کو پاگل کہو، ان کو دیوانہ کہو، ان کو مجنون کہو، ان کو عقل سے بھی مارو، ان کو پتھر سے بھی مارو۔ میرے اور آپ کے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برساتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی لہو لہان ہو جاتے ہیں، جوتے خون سے تر ہو جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، آپ کو ہوش آتا ہے، آپ یہی کہتے ہیں ربا مجھے کہاں بھیج دیا، کن لوگوں کے پاس بھیج دیا، اگر تیری مرضی یہی ہے تو میں ہر ظلم سہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بارگاہ الہی میں کہتے ہیں اللہم اغفر لقومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ یہ میری قوم کو معاف کر دینا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت دے دینا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نبوت لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، حق کی شکل میں ہیں، کفار مکہ باطل کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو حکم مل جاتا ہے میرے نبی مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ پہنچ جائیے۔ آپ مدینے میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں اپنا مرکز بناتے ہیں، 313 کو تیار کرتے ہیں۔ جب 313 افراد تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی جی ان 313 کو لے کر کے میدان بدر میں پہنچ جا۔ میرے اور آپ کے نبی میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں۔ میدان بدر میں 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، اور یہ 313 بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان کے پاس کوئی قوت نہیں، ان کے پاس مضبوط کپڑے نہیں، ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں ربا کہاں بھیج دیا، کس کے مقابلے میں بھیج دیا، یہ تو 1000 کا لشکر ہے، یہ تو سردار ہیں، ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کے پاس تو قوت ہے۔ میرا آپ کا نبی سجدے میں گر جاتا ہے، رب کی طرف سے ندا آتی ہے میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں ربا میرے 313 ان کے پاس میں جوتیاں نہیں ہیں، ریت گرم ہے۔ رب کہتا ہے نبی جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی فرشتوں کو حکم دیتا ہوں بارش برسا دی جائے۔ نبی کہتے ہیں میرے 313 کمزور ہیں، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ درخت کی ٹہنیاں کاٹ لی جائیں۔ میرے دوستو میدان بدر
سج جاتا ہے۔ دنیا تو کہہ رہی تھی کہ آج محمد کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ 313 جن کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی، شاخیں تھی، جب گردن پہ مارتے تھے گردن دور جا کر گرتی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے نبی جی، کیا ہے لوگوں، اسی طاقت کی طرف تو میں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹ کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو، میرا اور آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اب تو پوری دنیا تمہاری دشمن ہو گئی، اب تو پوری دنیا تمہارے خون کی پیاسی ہو گئی۔ کیا اب بھی تم میری طرف نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی تم مجھے نہیں مناؤ گے؟ کیا اب بھی تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر پیدا نہیں ہوگا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ ہاں، کب کرو گے؟ جب آسمانوں سے تمہاری بربادی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ پھر کب کرو گے؟ جب تم زمین میں دھسا دیے جاؤ گے۔ پھر کب کرو گے؟ جب تمہاری صورتیں بگاڑ دی جائے گی۔ پھر کب کرو گے؟ جب دجال تم میں آ کر کے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ پھر کب کرو گے؟ جب ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ پھر کب کرو گے؟ جب تمہیں قادر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ پھر کب کرو گے؟ جب تمہیں جانوروں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے پسند جائیں؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعی دعوانا۔